السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آئیے چلتے ہیں اتر پردیش کے ضلع بجنور کے موضع رتن پورہ میں، جہاں مدرسہ اسلامیہ عربیہ فیض الاسلام کی انتظامیہ کے زیر اہتمام ایک تعلیمی تبلیغی اصلاحی اجلاس عام منعقد ہوا، جس میں علماء اکرام کے دینی اصلاحی بیانات کے ساتھ ساتھ مدرسہ حاجہ کے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ اور فارغ حفاظ اکرام کی دستار فضیلت بھی عمل میں آئی۔ اس اجلاس عام کے نگراں حضرت قاری محمد ارشاد صاحب شریف نگری رہے، جبکہ حمایت و قیادت بالترتیب حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری اور حضرت مولانا محمد کامل صاحب قاسمی نے فرمائی۔ نظامت کے فرائض فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب قاسمی نے بخوبی انجام دیے۔ مسند صدارت پر ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا شیخ عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم جلوہ افروز رہے۔ اس دینی اصلاحی اجلاس عام کے کنوینر رہے مدرسہ حاجہ کے محتمم حضرت قاری محمد سہیل صاحب، جبکہ نائب کنوینر رہے حضرت قاری محمد کاشف صاحب ناظم مدرسہ حاجہ، اور معاونین خصوصی رہے عالی جناب حاجی محمد اقبال صاحب نائب محتمم مدرسہ حاجہ، عالی جناب محمد یاسین صاحب خزانچی مدرسہ حاجہ، عالی جناب ماسٹر محمد قاسم صاحب نائب خزانچی مدرسہ حاجہ، عالی جناب حاجی مہدی حسن صاحب محتمم مسجد جمال شاہی رتن پورہ۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا شہزاد عالم صاحب قاسمی، عالی جناب قاری محمد مرتضی صاحب قاسمی امام خطیب مسجد جمال شاہی رتن پورہ، جناب محمد سلمان صاحب اور جناب شاہ نواز انصاری صاحب نے بھی اس جلسے کو کامیاب بنانے میں قدم در قدم انتظامیہ کا ساتھ۔ ہمارے درمیان ایک اور مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ شہنشاہ ترنم جناب قاری محمد راغب صاحب فاروقی گاؤں پنیالہ سے تشریف رکھتے ہیں، جن کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ وہ بڑے بڑے مشاعروں میں، بڑے بڑے جلسوں میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں نعت خوانی کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی حق تلفی ہوگی کہ اس مبارک موقع پر ان کو نہ سنا جائے۔ میں بہت ادب کے ساتھ گزارش گزار ہوں شہنشاہ ترنم جناب قاری محمد راغب صاحب فاروقی گاؤں پنیالہ سے کہ آپ تشریف لائے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا دے اس شعر کے ساتھ کہ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، زباں کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل کترتے ہیں۔ حاضرین محفل، دائز پر بیٹھے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قاری محمد کاشف صاحب کا، جن کے توسل سے میری حاضری، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قاری محمد سرتاج صاحب کا، جنہوں نے مجھے اپنے جلسے میں بلایا تھا اور آج کی صدارت فرما رہے ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا شیخ عبدالسلام صاحب اور ناظم جلسہ حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب۔ آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے نعت پاک سے قبل 4 مصروں سے اپنے شعر سفر کا آغاز کرتا ہوں اور یہاں سے ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ کہ ذکر خدا ذکر خدا ذکر خدا پاک سے پہلے محفل کا آغاز کرے
سے پہلے محفل کا آغاز کرے، محفل کا آغاز کرے، ذکر خدا پاک سے پہلے محفل کا آغاز کرے، محفل کا آغاز کرے، نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے روح میری پرواز کرے، روح میری پرواز کرے، نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے روح میری پرواز کرے، روح میری پرواز کرے۔ اور حضرت ایک شعر اور کہ اللہ 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 اس کی قسمت اس کا مقدر کیا کہنا، اس کا مقدر کیا کہنا، اللہ اللہ اس کی قسمت اس کا مقدر کیا کہنا، اس کا مقدر کیا کہنا، اللہ اللہ اس کی قسمت اس کا مقدر کیا کہنا، اس کا مقدر کیا کہنا، نعت کے پڑھنے میں جو پیدا حسانی انداز کرے، حسانی انداز کرے، نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے روح میری پرواز کرے، روح میری پرواز کرے۔ آئیے حضرات ایک نعت پاک کے دو تین شعر کہ نبی 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 بول، نبی نبی بول، نبی 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 بول، نبی نبی بول۔ یہاں سے بند پیش کرتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند دیکھ ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند دیکھ ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، نبی 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 بول، نبی نبی بول۔ اور حضرات دائز پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائے کہ مشکل جب ایسا بن رک جانا چاہیے، مشکل جب ایسا بن رک جانا چاہیے، پھر رب کا نام لے کے گزر جانا چاہیے، پھر رب کا نام لے کے گزر جانا چاہیے، تو ہی نکل لگا جو میرے رسول کے، تو ہی نکل لگا جو میرے رسول کی، تو ہی نکل لگا جو میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، نبی 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 بول، نبی نبی
نعت پاک آخر شعر کہ اللہ کے رسول کی پہچان دیکھیے. آپ کی بھرپور دعائیں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی پہچان دیکھیے, اللہ کے رسول کی پہچان دیکھیے, سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیے, سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیے. محشر میں بخشوا دیں گے سرکار دو جگہ, محشر میں بخشوا دیں گے سرکار دو جگہ, محشر میں بخشوا دیں گے سرکار دو جگہ. امت پہ رسول کا احسان دیکھیے, نبی 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 بول, نبی نبی بول. جی بہت بہت شکریہ. نبی 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 بول ناغ میں کہ مرنا میں قبول ہے, مر جائیں گے مگر, مر جائیں گے مگر, مرنا میں قبول ہے, مر جائیں گے مگر, مر جائیں گے مگر, مرنا میں قبول ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے, ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے, ایمان چھوڑ دے, ایمان چھوڑ دے. آئیے حضرات ایک نعت پاک پاک 4 مصرع پڑھتا ہوں, سب بات اپنی جگہ. کہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا, خدا نے دکھا دیا, یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا, خدا نے دکھا دیا, یہ معجزہ رسول, یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا, خدا نے دکھا دیا. مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا, کلمہ پڑھا دیا, مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا, کلمہ پڑھا دیا. اور حضرت بطور خاص یہ شعر پڑھتا ہوں اور آپ کی دعا چاہتا ہوں, بطور خاص سماعت فرمائے کہ راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مالو زر, خدیجہ نے مالو زر, راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مالو زر, خدیجہ نے مالو زر, راہ خدا میں دیکھ, راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مالو زر, خدیجہ نے مالو زر. مکہ کے گھر غریب کا چولہا جلا دیا, چولہا جلا دیا, مکہ کے گھر غریب کا چولہا جلا دیا, چولہا جلا دیا. اور حضرت آخر شعر پڑھتا ہوں
بطور خاص سماعت فرمائے کہ بجھل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، اندھوں کو آئینہ، بجھل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، اندھوں کو آئینہ، بجھل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، اندھوں کو آئینہ۔ آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، تالا لگا دیا، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، تالا لگا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا